بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. میرے محترم دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ لقمان میں سے ایک دو آیات پڑھی اور جو ہے ایک حدیث پڑھی. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ بھائی ہم جب بھی قرآن و حدیث کو سنیں تو ہم جو ہے قرآن و حدیث کو عمل کی نیت سے سنیں، اور ہم اس چیز کو نہ دیکھیں کہ یہ قرآن و حدیث کی جو بات کر رہا ہے اس کو تو میں جانتا ہوں. تو ہم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو قرآن و حدیث کی بات کرنے والا ہے، آیا یہ شخص کون ہے. اس چیز کو نہ دیکھیں، یعنی یہ قرآن و حدیث کے خلاف تو بات نہیں کر رہا ہے، اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث سے ہٹ کر اس نے بات کیا. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. تو جیسا کہ میں نے قرآن کی آیات پڑھی تو اس آیات کا مفہوم کیا ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لہو اور بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں، یعنی موسیقی ہو گئی یا کوئی اور طرح کی لہو چیزیں ہو گئی، ان کو خریدتے ہیں لوگوں میں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے. اس آیات کا مفہوم یعنی جو چیز انہوں نے خریدی لوگوں میں سے بعض لوگوں نے، اور اس کے ذریعے جو ہے نیک لوگوں کو یا اللہ کے راستے کی طرف چلنے والے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کریں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور مذاق بنائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، کھیل تماشا بنائیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ آگے ہے کہ ان کو جو ہے عذاب کی خوشخبری سنانی، مفہوم ہے آیات کا. اور آگے آیات وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، کہ جب ان لوگوں پر ہماری قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ جو ہے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور جو ہے اپنا منہ پھیر کر اعراض کرنے لگتے ہیں اس سے، اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ ان کے کانوں نے سنا ہی نہیں. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور ایسے ہے کہ ان کے دونوں کانوں میں سکل پیدا ہو گیا، یعنی ان کے دونوں کانوں کے اندر سکل ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آگے فرمایا اس کی مفہوم ہے کہ آپ جو ہے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور حدیث کا مفہوم کہ موسیقی جو ہے انسان کے دل میں ایسا نفاق اگاتی ہے جیسا کہ کھیتی جو ہے، کھیتی پر بارش برسنے سے جو ہے کھیتی اگتی ہے، تو ایسے انسان کے دل میں جو ہے موسیقی سے نفاق اگتا ہے. ایک واقعہ یہاں پر عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے ہیں سردار قریش کا ایک سردار تھا نضر بن حارث، وہ جو ہے شاہان عجم کے قصص اور تواریخ جو ہے وہاں خرید کر لاتا قریش کے لوگوں کے لیے، اور ان کو جو ہے شاہان عجم کے قصص اور تواریخ جو ہے وہ ان کو سناتا، اور قریش کے لوگوں کو وہ تواریخ اور قصص بہت دلچسپ معلوم ہوتے، اور وہ لوگ جو ہے قرآن سے جو ہے اعراض کرتے تھے، یعنی قرآن کو نہیں سنتے تھے. اور آج جیسے آج کل ہم دیکھیں تو آج ہم جو ہے موسیقی کے اندر کتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے موسیقی کے اندر جو ہے ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ موسیقی کے اندر سکون انسان کو نہیں ملتا. یعنی کہتے ہیں ایک حدیث کے اندر ہے، حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ موسیقی سننے سے انسان کے دل کے اندر زنا کی خواہش اس طرح جنم لیتی ہے جیسے بارش برسنے سے زمین کے اندر ٹکٹکی پیدا ہوتی ہے. تو یعنی اتنا بڑا جو ہے موسیقی کا نقصان ہے. آج اگر ہمارے معاشرے میں پوچھا جائے کسی سے تو کہ بھائی آپ جو ہے موسیقی کیوں سنتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں تو موسیقی ریفریش ہونے کے لیے سنتا ہوں تاکہ میں ریفریش ہو جاؤں، مجھے ریلیکس ہو جاؤں میں. تو یعنی انسان جو ہے موسیقی سے نہ ریفریش ہوتا ہے نہ ریلیکس ہوتا ہے. موسیقی کے اندر جو سبق ہوتا ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ انسان کے دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو وہ انسان کے جسم اور اعضاء پر وہ سبق ظاہر ہوتا ہے. یہ ایک ایسا سبق ہے. تو یعنی یہ 1400 سال پہلے یہ سبق چلا آ رہا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس سے بچیں اور اس سے دور رہیں. ہم اپنے ایمان کو بچائیں، ہم اپنے دل کے اندر ہمارا جو نفاق ہوگا اپنے دل کو پاک کریں. اللہ کے ذکر سے اور قرآن سے ہمارا دل پاک ہوگا، ہمارے ذکر کو ہمارے دل کو سکون ملے گا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کے جو دل ہیں وہ جو ہے اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ لذت حاصل کرتے ہیں. آیات کا مفہوم ہے. تو ہم جو ہے اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں جو ہے اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو جو ہے ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.